شناخت افراد اور برادریوں کی بقا اور بہبود میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شناخت کسی گروہ یا برادری سے تعلق اور تعلق کا احساس فراہم کرتی ہے۔ یہ افراد کو مقصد، معنی، مشترکہ اقدار کا احساس دیتی ہے، جو ذاتی ترقی اور مادی ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ شناخت افراد کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لچک اور طاقت کا احساس بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ افراد کو چیلنجوں پہ قابو پانے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی ذاتی اور اجتماعی طاقتوں اور وسائل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح مذہب، ثقافت اور شناخت نو آبادیات کے خاتمے اور استعمار سے فرار کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نو آبادیاتی نظام، جو دوسرے ممالک پہ سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کا عمل ہے، اکثر مقامی ثقافت، زبان اور مذہب کو دبانے میں شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نو آبادیاتی لوگوں میں شناخت ختم ہو جاتی ہے اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ مذہب مزاحمت اور بااختیار بنانے کا ایک ذریعہ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ مذہب اکثر نو آبادیاتی لوگوں کی زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، برادری اور مشترکہ شناخت کا احساس فراہم کرتا ہے۔ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت اور مغربی ثقافتی تسلط کا نو آبادیاتی نظام سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ ترقی پذیر ممالک پر زیادہ طاقتور ممالک کا جاری معاشی اور سیاسی تسلط مغربی ثقافتی اقدار اور طریقوں کے پھیلاؤ کو برقرار رکھتا ہے۔ مغربی ثقافتی غلبہ، جیسے کہ ہالی ووڈ فلمیں اور موسیقی، ثقافتی طریقوں کی ہم آہنگی اور مقامی ثقافتوں اور شناختوں کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ثقافتی تنوع ختم ہو رہا ہے اور مغربی ثقافتی اصولوں اور اقدار غلبہ پا رہی ہیں۔ نو آبادیاتی نظام قومی خود مختاری کے خاتمے کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ ترقی پذیر ممالک تجارت، سرمایہ کاری اور امداد کے لیے ترقی یافتہ ممالک پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مغربی اقتصادی پالیسیوں، طریقوں کو اپنایا جاتا ہے جو مغربی ثقافتی اقدار اور اصولوں کے پھیلاؤ کو تقویت دیتا ہے۔ اس وقت غریب اور خصوصاً ترقی پذیر ممالک کا المیہ یہ ہے کہ مغربی ممالک سے اس قدر مرغوب ہو چکے ہیں کہ وہ خود اپنے مسائل بھی مغربی نظریات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مغربی پیراڈائمز ہی ان کے لیے ذریعہ تعلیم اور ترقی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان پیراڈائمز کی پیروی کا نتیجہ براؤن کلچر کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اپنی تہذیب بیگانہ جبکہ مغربی تہذیب و تمدن گھر گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ مغربی ثقافتی تسلط کے پھیلاؤ کو ثقافتی سامراج کی ایک شکل کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، جو غیر مغربی ممالک پہ مغربی ممالک کے تسلط کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں غیر مغربی ثقافتوں کو پسماندگی اور ان کے خلاف دقیانوسی تصورات اور تعصبات کو تقویت ملتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ اپنی شناخت اور اقدار سے دوری ہے۔ غیروں کے اقدار نے انہیں غیروں کی نو آبادی بنا دیا ہے۔ وقت کی بڑی ضرورت اپنی شناخت، عقائد اور اصولوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری شناخت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری سمت کیا ہے۔ پیراڈائم کی اصلاح تھامس کوہن کی وجہ سے مقبول ہوئی۔ کوہن نے اپنی اصلاح کو سائنسی عقائد، اقدار اور طریقوں کے ایک سیٹ کے لیے استعمال کیا، جو کسی خاص شعبے کے اندر سائنسی تحقیقات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تاہم پیراڈائم کا تصور سائنس سے ماورا دیگر شعبوں، سیاق و سباق پر زیادہ وسیع پیمانے پہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ پیراڈائم ایک فریم ورک یا مفروضوں، تصورات، اقدار اور طریقوں کا مجموعہ ہے، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کسی خاص موضوع تک کیسے پہنچتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے خیالات کو تشکیل دیتے ہیں، ہمارے اعمال کو متاثر کرتے ہیں اور ہمارے فیصلہ سازی کے عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام اور مغربی پیراڈائم میں بہت فرق ہے، کیونکہ ان کی بنیاد مختلف تاریخوں، ثقافتوں اور نظریات پر بنیاد رکھتی ہیں۔ اسلامی پیراڈائمز میں مذہب اور روحانیت روزمرہ کی زندگی سے الگ نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ دوسری طرف مغربی پیراڈائمز مذہب کو روزمرہ کی زندگی سے الگ کرتے ہیں اور عقیدہ اور عمل کی انفرادی آزادی پہ زور دیتے ہیں۔ اسلامی پیراڈائمز میں برادری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور انفرادیت برادری کے مفادات کے ماتحت ہے۔ مغربی پیراڈائم میں انفرادیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کمیونٹی کے مفادات اکثر فرد واحد کے حقوق آزادیوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔
اسلامی پیراڈائمز میں صنفی کردار اکثر زیادہ واضح طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، جس میں مرد اور عورت کے مخصوص کردار اور ذمہ داریاں ہوتی، جبکہ مغربی پیراڈائم میں صنفی کردار اکثر زیادہ سیال ہوتے ہیں اور افراد اپنی صنفی شناخت اور کردار کی وضاحت کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اسلامی پیراڈائم میں انصاف کو ایک نیک معاشرے کے ایک لازمی جزو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور یہ خدائی انصاف کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جبکہ مغربی پیراڈائمز کے مطابق انصاف کو اکثر انسانی ساخت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور عام طور پہ قانونی نظام کے ذریعے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسلامی پیراڈائمز ان بنیادی اقدار اور اصولوں کا حوالہ دیتے ہیں جو مسلمانوں کے عالمی نظریے اور طرز عمل کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ نمونے قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ سب سے پہلا کانسیپٹ یا پیراڈائم توحید ہے۔ اللہ کی وحدانیت پہ یقین مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید انسان کو انڈیپینڈنس آف مائنڈ اور بے خوفی عطا کرتا ہے۔ رسالہ نبوت دوسرا اہم پیراڈائم ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری تاریخ میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اطاعت رسول ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، جو رحمت عالم بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور حجت تمام کرنے والے بھی۔ تیسرا اہم پیراڈائم آخرت پہ یقین ہے۔ مسلمان بعد کی زندگی کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں، جہاں افراد کو اس دنیا میں ان کے اعمال کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ عقیدہ آخرت زندگی اور معاشرت میں عدل، انصاف اور قربانی جیسی عظیم صفات کو فروغ دیتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عبادت خدا کے ساتھ ان کے تعلق کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور اس میں عبادت رسمی اعمال جیسے نماز، روزہ اور صدقہ، اور غیر رسمی اعمال جیسے ایمانداری، مہربانی اور معافی شامل ہیں۔ عبادت مسلمان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ رب کی زمین پر وہ رب کا نمائندہ ہے، اسی لیے اس کے ہر عمل کی بنیاد حق پہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ حق سے ہٹے گا تو وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ شریعت یعنی کہ اسلامی قانون پانچواں پیراڈائم ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ شریعت انسانی زندگی کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے، جس میں ذاتی، سماجی اور سیاسی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، جو عدل، ہمدردی، رحم کے اصولوں پر مبنی ہے۔ امت یعنی کہ مسلم کمیونٹی چھٹا پیراڈائم ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ مومنین کی ایک عالمی برادری کا حصہ ہیں جو ایک مشترکہ عقیدہ اور مقصد رکھتے ہیں۔ ادب اسلامی اخلاقیات ساتواں پیراڈائم ہے، اور مسلمان اخلاقی رویے کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں، جیسے ایمانداری، سخاوت، دوسروں کا احترام قرآن و سنت کی تعلیمات میں واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ پیراڈائمز اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے مسلمانوں کے معاشروں اور طرز عمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہی پیراڈائم مسلم معاشروں کی معاشرت، سیاست، معیشت، قانون و انصاف، غرض کے زندگی کی ہر جہت سے متعلق ایک سیدھی اور صاف راہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔